کے اندر ایک خلیفہ گزرے ہیں، ایک چیف منسٹر گزرے ہیں جن کا نام عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے چیف منسٹر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کو جب خلیفہ بنایا گیا، جب مسلمانوں کا سردار بنایا گیا، ان کی بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، حمل سے ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، لیکن ایسی نوبت پیدا ہوئی ان کے گھر میں، بیت المال سے ان کو تنخواہ نہیں ملی ہے، ان کی پوزیشن اتنی خراب ہے کہ ان کے گھر میں 4 دن سے جو ہے چولہا نہیں جلا، 4 دن سے اس کی بیوی بھوکی ہو گئی۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ اگر ہم اس طریقے سے کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پیئیں گے نہیں، تو پیٹ کا بچہ مشکل میں پڑ جائے گا، یہ پیٹ کا بچہ نشو نما کیسے پائے گا، یہ مر سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ بیت المال جاؤ اور بیت المال کے کیشیئر سے کہو کہ تھوڑا سا دودھ ہمیں دے دے، تاکہ جب میں دودھ پیوں گی تو جب میرے اندر طاقت آئے گی تبھی تو بچے کے اندر نشو نما ہوگا، تبھی بچے کے اندر پرورش آئے گی، تبھی تو بچہ پیٹ کے اندر زندہ رہے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی خادمہ رات کے اندھیرے میں بیت المال جاتی ہے، بیت المال سے رابطہ کرتی ہے، بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ یہ برتن لیجئے اور اس میں دودھ بھر دیجئے، امیر المومنین کی بیوی نے طلب کیا ہے، آج 4 دن ہو گئے، 4 دن سے امیر المومنین کی بیوی نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ پیا نہیں ہے۔ جب وہ کھانا نہیں کھائے گی، جب اس کے اندر جب طاقت نہیں رہے گی تو پیٹ کا بچہ نشو نما کیسے پائے گا، وہ پیٹ کا بچہ مر سکتا ہے، اس کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، لہٰذا اس میں دودھ دے دیجئے۔ بیت المال کے کیشیئر نے برتن میں دودھ بھر کے دیا، وہ خادمہ چلی ہوئی آئی رات کے تاریکی میں، جیسے ہی دروازے کھولتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر کے وضو بنا رہے ہیں، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پوچھا اے لڑکی اتنی رات تم کہاں گئی تھی، کہاں سے آ رہی ہو، یہ کپڑا میں کیا چھپا کر کے لائی ہے، کپڑا ہٹاؤ، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دودھ ہے۔ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہ بیت المال سے لائی ہوں۔ کہا بیت المال سے لائی ہو؟ کس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے کہا، آپ کی بیوی نے حکم دیا ہے، آپ کی بیوی 4 دن سے کھانا نہیں کھائی ہے، اگر کھانا نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ کیسے زندہ رہے گا، نشو نما کیسے پائے گا، اسی لیے آپ کی بیوی نے حکم دیا اور میں دودھ لے کر کے چلی آئی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ تمہیں اجازت کس نے دی؟ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ اے میری بیوی، یہ تم نے خادمہ کو کیوں بیت المال بھیجی؟ تم کو یہ کس نے پرمیشن دی؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ اگر تم کو چاہیے تھا تو ہم سے تم کو اجازت لینی چاہیے تھی، پرمیشن لینی چاہیے تھی، تم نے بغیر پرمیشن کے بیت المال سے دودھ کیسے منگوا لیا؟ اور بیت المال کے خزانچی نے دے کیسے دیا بغیر اجازت کے؟ میری اجازت کے بغیر بیت المال کے خزانچی نے آپ کو دودھ کیسے دے دیا؟ کہا کہ اے میرے شوہر، آپ کو معلوم ہے کہ 4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کچھ کھایا نہیں، تو میں سوچا کہ اگر میں کچھ کھاؤں گی نہیں، میں کچھ پیوں گی نہیں تو پیٹ کا بچہ جو ہے خطرہ میں پڑ سکتا ہے، اس کی زندگی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی امانت میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے، جب یہ دودھ ہم کو اجازت دے دیجئے پینے کے لیے، اگر میں یہ دودھ پی لیتی ہوں تو میرے اندر تھوڑی سی طاقت آ جائے گی اور تھوڑا بچہ بھی نشو نما پا جائے گا، بچے کو بھی آرام ملے گا، بچہ بھی تھوڑا سا نشو نما پا جائے گا۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اے میری بیوی، یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اے میری بیوی، یہ میرے باپ کا دودھ نہیں ہے، بیت المال میرے باپ کا مال نہیں ہے، اے میری بیوی غور کیجئے، آپ کو اگر اس بچے سے کہہ دو، اگر یہ میری امانت اگر تیرے پیٹ میں ہے، اس بچے سے کہہ دو، اگر یہ اس بچے کی زندگی اس مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے سے اگر یہ بچہ نشو نما پا رہا ہے، اس کو اگر زندگی مل رہی ہے، تو عمر ابن عبدالعزیز کو نہیں چاہیے یہ بچہ، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، اس بچے سے کہہ دو کہ ہم بیت المال کے دودھ میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر، بچہ مر جائے گا، بچے کی زندگی پر ایفیکٹ پڑے گا، پربھاؤ پڑ جائے گا۔ کہا کہ
میں کہا نا بچے کو مرتا ہے تو مر جانے دے، اگر یہ بچہ اگر بیت المال کے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے سے ہمارے بچے کو زندگی ملتی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے یہ بچہ، عمر ابن عبدالعزیز کو یہ بیٹا نہیں چاہیے۔ اور اس نے جو ہے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ، تمہیں ہمت کیسے ہوئی بغیر اجازت کے بیت المال میں جانے کی؟ اور عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو جا کے واپس کیا اور کیشیئر سے ملا، خزانچی سے ملا اور کہا کیا ہے خزانچی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی بغیر پرمیشن کے، تم نے ہم سے اجازت نہیں لی اور بغیر پرمیشن کے تم نے ہماری بیوی کو دودھ دے دیا، خبردار اگر آئندہ تم نے ایسی غلطی کی تو ہم تمہیں نوکری سے اخراج کر دیں گے، تمہیں بیت المال کی نوکری سے نکال دیں گے، تم نے اگر خبردار منمانی کی اور بغیر اجازت کے تم نے اگر کسی کو کچھ دیا تو۔ یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں فکر آخرت۔